अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला दुरूद शरीफ किस हदीस की किताब में आया है? ये दुरूद शरीफ जो है ना जी 4 किताबों के अंदर मौजूद है। अल-मुवत्ता इमाम मालिक में, अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सुनन कुबरा अल-बैहकी के अंदर और फदलुस सलाती अलन नबी में। पिछले दिनों मेरी वीडियो भी इस पे रिकॉर्ड हुई है, या रसूलुल्लाह पे अकीदा। नमाज में भी आया ये दुरूद, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, जब तुम ये पढ़ोगे अल्लाह ताला तमाम नेक बंदों तक तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बरेलवी दरूद हदीस की किन किताबों में आया है? और हमारा इख्तिलाफ दरूद से नहीं अकीदे से है। तो ये वीडियो जो है दरूद शरीफ जो है उसके रिलेटेड ये बनी है, और ये जो है सवाल हुआ था कि ये किस किताब में आया है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये 4 किताबों में जो है आया है, और वो 4 किताबों का नाम अली मिर्ज़ा ने बखूबी बताया भी है। और ये जो दरूद शरीफ का मामला है, दरूद इब्राहीम और भी जो भी दरूद है उससे रिलेटेड जो है इसमें बात हुई है। और जो भी दरूद नमाज में और जो दरूद भेजने का मामला है वो सारा चीज़ जो है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और आपको कुछ अगर पता चले अच्छी बातें तो आप दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना भी आप दूसरों तक पहुंचाएंगे आपको सवाब इसका मिलेगा, अजर मिलेगा। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे को अच्छी बातें बताएं और नेकी जहाँ से भी हो हासिल हो सके वो रास्ता बताएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये भी साथ आता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु और अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, एक ही माना है अरबी में दोनों का। असल हमारा इख्तिलाफ पीछे अकीदे में है। अगर कोई हाज़िर नाज़िर का अकीदा रखता है और ये कहता है नबी इस्लाम मजलिस में आ जाते हैं या हुजूर मदीने में होते हुए डायरेक्ट हमारी ये बात सुन रहे हैं, इन अकीदों से हमें इख्तिलाफ है। दुरूद शरीफ तो आप पढ़ें, तो ये जो 4 किताबों का मैंने हवाला दिया तो सहाबा किराम कब्र रसूल पे पढ़ते थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है। ये दुरूद शरीफ तो अब खुद वाबियों ने भी छाप दिया है। दारुस्सलाम जो दुनिया में सबसे बड़ा उनका इदारा है, उन्होंने दुरूद शरीफ के ऊपर एक कार्ड छापा है, जिसमें सुबह शाम के इज़कार पे एक दुरूद शरीफ वाला कार्ड है, उसमें उन्होंने अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिख दिया है। तो हमें इख्तिलाफ ये है कि इसको ना अजान के साथ जोड़ें। इस हवाले से अजान के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, जरूर पढ़ें, वो तो जरूरी है। सही मुस्लिम में हदीस है, जो अजान का जवाब दे फिर दुरूद शरीफ पढ़े और फिर अल वसीला वाली दुआ मांगे, और दुआ बुखारी के अंदर आई है, उसके हक में मेरी शफात वाजिब हो जाएगी, वो आप जरूर करें। लेकिन अजान का हिस्सा ना इसे बनाएं। क्या बरेलवियों के मदरसे में दरस निज़ामी करनी चाहिए? क्योंकि इनके काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो मेरे भाई किसी मदरसे में भी दरस निज़ामी करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाएं। ये क्या मदारस आपको सिखाएंगे? क्या निकालना है आपने? या तो दरस निज़ामी करने के बाद आप इल्म दीन वो हासिल कर लें कि जो वाकई ट्रू दीन है, तो फिर तो मैं आपको ओके करूं। प्रैक्टिकली जो लोग दरस निज़ामी की डिग्रियां दे रहे हैं उनकी जहालत भी आप पे खुल चुकी हुई है। तो जिस मदरसे में वो उनके बच्चे बजुंगड़े पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आपको क्या दीन सिखाना है? इन चीजों से पीछे हटें। हाँ, कुरान की अरबी सीखें, बिल्कुल सीखें। आप कुरान तर्जुमे से पढ़ें, अहादीस तर्जुमे से पढ़ें, पैरेलल में अरबी सीखें। ये नहीं कि पहले मैं अरबी सीखूंगा, पहले मैं खुद रबड़ प्लांट का पौधा उगाऊंगा और फिर मैं अपनी गाड़ी में पंक्चर लगवाऊंगा। इंज नहीं। उसकी वजह यह है कि आज कोई तकी उस्मानी साहब के मदरसे से या मुफ्ती मुनीब साहब के मदरसे से दरस निज़ामी करे, उसके बाद कुरान का तर्जुमा करे, वो तर्जुमा ज्यादा मोतबर है या जो आम मज़हब बरेलवी और अशरी थानवी ने किया वो ज्यादा मोतबर है इनके नजदीक? जो आम मज़हब बरेलवी और अशरी थानवी ने किया, फिर तुसी कढ़िया के दरस निज़ामी करके एंड ते तो राइट ही नहीं देंगे कि आप तर्जुमा भी करें। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपके बुजुर्गों से पढ़ता हूं। मैं जब कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान से पढ़ता हूं तो मैं आम मज़हब बरेलवी से पढ़ रहा हूं। मैं मुफ्ती मुनीब से क्यों पढ़ूं? मैं जब आला हज़रत से पढ़ रहा हूं, मैं जब अशरी थानवी साहब का तर्जुमा पढ़ता हूं तो मैं तकी उस्मानी साहब से क्यों पढ़ूं? मैं तो उनके बुजुर्गों का तर्जुमा पढ़ रहा हूं, जो उन्होंने कमाई करने के लिए नहीं लिखा था, उनको तो अरबी आती थी, उन्होंने अवामुन नास के लिए लिखा था। उसके बाद हमारा स्टेटस वही है जो सहाबा किराम के सामने अरबी में कुरान पढ़ा जाता था, अगरचे वो अनपढ़ थे लेकिन उनकी जुबान में था, उन्हें समझ आता था। आज भी अगर कोई अनपढ़ है और उसकी जुबान में जो उसे जुबान आती है कुरान का तर्जुमा उस तक एक अथेंटिक आलिम का, जो हमारे नजदीक नहीं इनके नजदीक भी अथेंटिक है, पढ़ा जाए तो ठीक है, अमल करें, इसमें कौन सा ऐसा मसला है?
مشکات المصابیح پڑھیں. اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے, مجلس 144 جو آخری ہماری مجلس ریکارڈ ہوئی تھی جون 2021 کے اندر. آلموسٹ اب وہ فائنل ہونے والی ہے, کچھ دنوں میں وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں علم دین کیسے حاصل کروں, تو میں نے اس میں پھر پوری ترتیب سے بتایا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اسپیشل یہ بھی چیز ریکارڈ ہوئی بھی, اس سے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے. کیا ثابت ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ہی شب معراج ہے؟ کوئی ثابت نہیں. یہ جو بریلوی دیوبندی تو بہت کم, بریلوی زیادہ تر منا رہے ہیں, ان کے نزدیک بھی ان کے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. واقعہ معراج ثابت ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, یہ ہمارے کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو جی انجینئر صاحب معراج کو ہی نہیں مانتے. اندازہ کرو, معراج پہ تو میں نے ہی لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کروا کے. درجنوں احادیث میں نے بخاری مسلم سے اور باقی کتابوں سے کور کیے ہیں, اور دونوں معجزے الاسراء والمعراج, زمینی سفر رات کا اور آسمانی سفر, اور جتنے اختلافات تھے وہ ریکارڈ کروائے ہیں. الحمدللہ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں. لیکن تاریخ کوئی ثابت نہیں ہے. جیسا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے, تو کیا ہم ایک نماز میں دونوں طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب 2 رکعت ہاتھ باندھ کر 2 چھوڑ کر. جی جس طرح مرضی پڑھیں یار, کوئی فرق نہیں پڑتا. تھک جائیں تو بیٹھ جائیں. نبی الاسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اگر تھک گئے نفلی نماز کے اندر, ایک قیام آپ نے آدھا کھڑے ہو کے کیا, باقی بیٹھ کے کیا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے جس طرح مرضی پڑھنا ہے. لیکن یہ آپ اس طریقے سے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کریں کہ جو سیدھا طریقہ رکھا ہوا ہے, آپ اور مصیبت نہ میرے سے کھلا دو. تسی ہاتھ چھوڑ کے ایک نماز پڑھو, جس طرح میں ایک نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں. لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طرح مرضی کرو, پڑھو نماز سے ہی. اگر حدیث کی سند ٹھیک ہو اور متن ٹھیک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بنو امیہ پر بحث والے بعض اہل حدیث کہتے ہیں بخاری مسلم میں ضعیف روایتیں موجود ہیں. بال لٹیاں پاؤ اگر وہ ایک کہندے نے, ان کو جڑے بڑھو اور آؤ, اسی پھر تو پرویزیاں دے کھاتے پائیے نکلو. تو یہی تو اسی کہہ رہے ہیں, تسی ٹونی ہو سنی تے اسی ہیں. اگر بخاری مسلم کو بھی نہیں کسی نے ماننا تو وہ کہاں سے اہل حدیث اور سنی ہے؟ تو بات ہی ختم ہو گئی. جاؤ پھر نکلو تو. یہ جو عالم کہتا ہے نا, انہوں کہے کہ ادھر تھلے لے ممبر تو لوے, انہوں کا ذرا پرلے پاسے دیکھ, جو پرلے پاسے دیکھے پیچھو. اچھے معاش کے لیے ملک سے باہر بیوی بچوں سے دور رہنا کیسا ہے؟ یہ نہ دیکھیں 4 مہینے سے زیادہ تو بیوی بچوں سے دور نہیں رہنا چاہیے. سیدنا عمر نے بھی اپنے فوجیوں کے اوپر پابندی لگائی تھی اس حوالے سے, یہ تو آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اگر کوئی عورت اس حوالے سے تیار ہے کہ وہ اپنا شرعی حق اس حوالے سے آپ کو معاف کرتی ہے, پھر میاں بیوی کنسنسس سے کوئی اس مجبوری کے تحت معاملات لے کے چل رہے ہیں, تو ہم ان پہ کیا فتویٰ لگائیں. لیکن پھر اس قسم کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں پھر بعد میں. اب وہ باتیں میں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا, اشارتاً بات کر رہا ہوں, تو وہ پھر اس کی ساری ذمہ داری پھر آپ کے اوپر ہی آئے گی. تو آپ دیکھیں, بہتر تو یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. سیدھی سی بات ہے. جمعے کی نماز کے لیے اکثر لوگ جگہ کم ہونے کی وجہ سے مسجد سے باہر سڑک پر ہی نماز پڑھتے ہیں, صف ایک دوسرے سے ملی نہیں ہوتی, بعض اوقات لوگ دور. تو یہ عالم کی ذمہ داری ہے نا, جو خطیب ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. صف تو متصل ہونی چاہیے اور اس میں گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ مسجد کے باہر کہہ رہے ہیں, مسجد کے اندر گیپ ہوتا ہے صفوں میں. خطیب کے پیچھے جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ 1-1 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ تو یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, دور کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کو پاس بتا رہا ہوں. تو یہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اقامت کے بعد صفوں میں چل کے صفوں کو سیدھا فرماتے تھے, اور جب آپ کو یہ چیز شورٹی حاصل ہو جاتی کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں, پھر آپ نماز شروع کرتے تھے. تو یہ امام کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. تو خطیب کو بتائیں نا, جو شخص 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک ایک کر کے طلاق دینا ہے. جی قرآن میں تو آیا نا, لیکن اگر کوئی اکٹھا حق استعمال کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے, توبہ کرے. بل بیوی گئی, بیوی نیچے لبڑی, یہ بالکل واضح مسئلہ ہے. اس پہ اہل سنت کا اتفاق ہے, سیدھی سی بات ہے. ہمارے خاندان میں بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. جی میں تو اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو احکامات ہیں وہ حدیث پہ نہیں چھوڑے, قرآن میں نازل فرمایا. نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن کے اندر, وراثت کی تقسیم آئی ہے. اس کا آپ اندازہ کریں کہ تاکہ کسی کو وہم بھی نہ ہو کہ ایت حدیث لکھیا ہے کیڑا ضروری ہے. اور اللہ نے کہا یہ حدود اللہ ہے. جس طرح یہ اللہ کی حد ہے نا کہ آپ نے حرام خوری نہیں کرنی, آپ نے حرام کاری نہیں کرنی, آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, اس طرح یہ بھی اللہ کا حق ہے. تو یہ بے دین لوگ ہیں نا, دیندار بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں لوگ دیتے تو چھوڑ دیں. ہمارا کام تو صرف بتانا ہے. آپ نے ایک ٹی وی چینل پر کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے جو الفاظ حضرت عمر کی میت پر حضرت عمر کی شان میں کہے, آپ ان الفاظ کو نوحہ سمجھتے ہیں, جبکہ بخاری میں میت پر نوحہ کرنے سے منع فرمایا. وہ نوحے کی 2 اقسام ہے نا, ایک وہ نوحہ ہے کہ جو
آپ میت کے اوپر چیخو پکار کرتے ہیں، اسلام نے اس نوحے کو منع فرمایا ہے۔ ویسے کسی کے لیے تعریفی کلمات بول دینا اس کو اسلام نے منع نہیں فرمایا، وہ تو نبی اسلام کے سامنے بھی بولے ہیں، بخاری میں آتا ہے ام العلا نے عثمان بن مظعون کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے عثمان تیرے لیے اللہ کی جنتیں ہیں۔ نبی الاسلام نے یہ بولنے پہ اعتراض نہیں کیا تھا، اعتراض یہ آپ نے کیا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے لیے جنت ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی موجود ہے، یہ حضور نے تعلیم کے لیے کہا۔ یقیناً نبی الاسلام تو قطعی جنتی ہیں۔ تو کسی کی میت کے اوپر تعریفی جملے بولنا یہ سنت ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ہے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر کیا بولا تھا؟ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بوسہ بھی دیا تھا ماتھے پہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ تو وہ تعریفی کلمات جو حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے ادا کیے وہ والا نوحہ یا تعریفی کلمات نہیں ہیں جن کو منع کیا گیا۔ وہ چیخو پکار کرنا، گریبان چاک کرنا، آپ ذرا وہ بخاری کی جو حدیث کوٹ کر رہے ہیں وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، زمانہ جاہلیت کے کام کہے گئے، تو وہ والا تو کسی نے نہیں کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وجد کی کیا حیثیت ہے جو سیفی حضرات کرتے ہیں۔ کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں، سب فراڈ ہے جی، اور کیا ہے، اس کا دین سے کیا لینا دینا؟ یعنی جو مسجد میں وہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو خود بریلوی کہتے ہیں غلط ہے۔ احمد بریلوی صاحب اور ان کے چاہنے والے باپا جانی باقاعدہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ مسجد میں زور سے یوں پاؤں رکھنا بھی حرام ہے جس سے مسجد میں دھمک پیدا ہو۔ تو انہوں نے تو پورا ڈرامہ کیا ہوتا ہے اس میں، اور یہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ ترکی کے ڈراموں نے نکال دی ہے۔ مسجد کے اندر وہ دیکھیں جو ڈرامہ بازی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ڈرامہ تو مسجد ہے، ڈرامہ نہ لاؤ۔ وہ ارتگل کا جو ڈرامہ ہے اس میں وہ محی الدین ابن عربی کا وہ دکھا رہے ہیں مسجد میں، یار مسجد نماز پڑھنے کی جگہ کہ جھومنے کی جگہ کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تو ناچتے ہیں، اس کی کوئی باقی وجہ تو ہے وہ تو میرے بھائی قوالیوں کے اوپر بھی گانوں کے اوپر بھی لوگوں کو وجد آتا ہے، آنسو روا ہوتے ہیں۔ یہ جو انڈین ایکٹر ہیں یہ جو بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام، وہ کبھی کبھار آپ کو بھی وہ جعلی ویڈیو بنا کے نا یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں کہ وہ تلاوت سنتے ہوئے جناب شاہ رخ خان کے آنسو نکل آئے، وہ گانا سن رہے ہوتے تھے آنسو نکل آتے نے، اتوں وہ کلپ چک دینے تو تلاوت مکس کر کے تھے، لوگوں نے تھلے سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے، میرے سامنے کلپ آئے میں لکھنا لعنت ہے تیرے ہوتے جھوٹیا۔ تو آنسو آنا یا وجد طاری ہونا اس کا کوئی لینا دینا نہیں دین کے ساتھ میرے بھائی۔